السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایک کر کے حروف مقطعات کے جو الفاظ میں علم تجوید کے قواعد لاگو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ حروف مقطعات 5 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی یک حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی حروف مقطعات ہیں۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن سے قرآن مجید کی 29 یعنی 29 صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ حروف مقطعات ایسے کلمات ہیں جن کا مطلب اور معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ حروف مقطعات کے الفاظ میں موجود قواعد سیکھنے کے سلسلے میں سب سے پہلے جو ہم ابتدا کریں گے وہ یک حرفی یعنی وہ حروف مقطعات جو ایک حرف ہیں ان سے ہم شروع کر رہے ہیں، جیسے صاد، نون، قاف۔ ان حروف مقطعات کو ان کے نیچے کھول کھول کر اگر ہم الگ الفاظ کی صورت میں لکھیں گے تو وہ اس طرح لکھے جائے کہ صاد کو جب ہم الفاظ کی شکل میں لکھیں گے تو صاد، الف اور دال ہوگا۔ نون کو الفاظ کی صورت میں لکھیں گے تو نون، واو اور نون ہوگا، اور قاف کو جب ہم الفاظ کی حالت میں لکھیں گے تو قاف، الف اور فا ہوگا۔ غور کیجئے، یہ تینوں حروف مقطعات کے الفاظ کے پہلے 2 حرف یعنی صاد الف، نون، واو، قاف الف حروف مدہ ہیں، اور یہ حروف مدہ کے بعد سکون یعنی ان تینوں حروف میں حروف مدہ کے بعد سکون یعنی جزم آ رہا ہے۔ غور کریں تو یہی مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون آئے تو اسے طول یعنی 3 الف یا 6 حرکات کی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو ان تینوں حروف میں حروف مقطعات پر مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، اس لیے انہیں 3 الف یا 6 حرکات کی برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے صاد، نون، قاف۔ اب ہم 2 حرفی حروف مقطعات کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے طہ، طاسین، یاسین، حامیم۔ سب سے پہلے ہم 2 حرفی حروف مقطعات میں طہ کی تفصیل جانتے ہیں۔ طہ کے دونوں حروف کو توڑ توڑ کر الفاظ میں ہم لکھیں گے تو طا زبر الف طا اور ہا زبر الف ہا لکھا جائے گا۔ یہ دونوں حروف طا اور ہا الف مدہ ہیں، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مدات کے سبق میں ہم جان چکے ہیں کہ مد اصلی میں حروف مدہ بھی شامل ہے، اس لیے طا اور ہا مد اصلی ہیں، انہیں 1 الف یا 2 حرکات کی برابر لمبا کریں گے، جیسے طہ۔ اب دوسرے حروف مقطعات طاسین کی طرف بڑھتے ہیں۔ طاسین کو ہم توڑ توڑ کر الفاظ میں لکھیں گے تو طا زبر الف طا اور سین زیر یا نون سین لکھا جائے گا۔ اس میں طا زبر الف طا مد اصلی ہے اور سین میں سین زیر یا حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے، یعنی یہاں مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہا ہے، اس لیے طا کو 1 الف یا 2 حرکات کی برابر اور سین کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر لمبا کریں گے، جیسے طاسین، یاسین۔ اب ہم تیسرے حروف مقطعات یاسین کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاسین کو توڑ توڑ کر الفاظ میں لکھیں گے تو یا زبر الف یا اور سین کے لیے سین زیر یا نون سین لکھا جائے گا۔ اس میں یا زبر الف
یا جو ہے وہ مد اصلی ہے، اور سین میں سین زیر یا جو ہے وہ حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے، یعنی یہاں مد لازم حرف مخفف واقع ہو رہا ہے، اس لیے یا کو ایک الف یا 2 حرکات کی برابر اور سین کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے یاسین۔ اب ہم 2 حرفی حروف مقطعات جس میں آخری حرف مقطعات حامیم ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ حامیم کو توڑ توڑ کر الفاظ میں لکھیں گے تو حا زبر الف حا، اور میم کے لیے میم زیر یا میم لکھا جائے گا۔ اس میں حا زبر الف حا جو ہے وہ مد اصلی ہے، اور میم میں میم زیر یا حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے، یعنی یہاں مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہا ہے، اس لیے حا کو 1 الف یا 2 حرکات کی برابر اور میم کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے حامیم۔ 3 حرفی حروف مقطعات الف لام میم طاسین میم اور الف لام را ہیں، جن میں سے ہم پہلے حروف مقطعات الف لام میم کی تفصیل جانتے ہیں۔ جس طرح ہم یک حرفی اور 2 حرفی حروف مقطعات کو الفاظ میں الگ الگ لکھتے آئے ہیں، اسی طرح اب ہم الف لام میم کو بھی الگ الگ کر کے الفاظ میں لکھیں گے انشاءاللہ۔ الف کو الگ کر کے الفاظ میں لکھیں گے تو الف، لام اور فا، اور پھر چونکہ لام اور میم آپس میں شد کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں تو ان کو پہلے ہم میم مشدد کے ساتھ یکجا ہی لکھیں گے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لام زبر الف لا مد اصلی ہے، یعنی کہ حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد میم پر شد موجود ہے، تو یہاں مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، کیونکہ مد لازم حرفی مثقل میں حروف مدہ کے بعد شد آتا ہے۔ لام پر لاگو ہونے والے اس مد لازم حرفی مثقل کے قاعدے کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم یہاں لام اور میم کو الگ الگ الفاظ میں لکھنے جا رہے ہیں۔ لام اور میم کو الگ کرنے کی وجہ آخری حرف میم پر لاگو ہونے والے قاعدے کو اچھے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے، ورنہ الف لام میم جب بھی لکھا جاتا ہے لام اور میم کو شد کے ساتھ ایک ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ ان کو الگ کرنے کے لیے ہمیں شد کا قاعدہ یاد کرنا ہوگا۔ میم مشدد یعنی کہ ساکن اور متحرک 2 میموں پر مشتمل ہے، نیز میم مشدد پر غنہ بھی کرتے ہیں۔ اب ہم لام کو الگ الگ الفاظ میں کریں تو یہ بنے گا لام زبر الف میم ساکن لام، اور میم مشدد زیر یا میم ساکن میم۔ یاد رہے کہ میم کی پہلی میم پہ شد موجود رہے گا تاکہ ہم لام کے ساکن میم کو میم کے مشدد میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور وہاں غنہ بھی کر سکیں، تو ان کے اوپر لاگو ہونے والے قواعد کی طرف آتے ہیں۔ الف 3 حرفی عدد ہے اور اس پر کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ اگلا حرف ہے لام، جس کے بارے میں شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں پر مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، اور اس میم کو الگ الگ الفاظ میں دیکھیں تو چونکہ ہم نے یہاں لام کے آخری اور میم کی پہلی میم کو الگ کیا اور شد میم کی پہلی میم پر آئی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بنا،
اس پوائنٹ کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اندر جہاں بھی ادغام کا قاعدہ آئے گا وہاں پر مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ اس سے اگلا حرف ہے میم۔ یہاں میم زیر یا می جو کہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے تو یہاں پہ مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ 3 حرفی عدد الف کو جلدی پڑھیں گے، لام پر مد لازم حرف مثقل کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، اس کو ہم طول پڑھیں گے یعنی کہ 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، اور میم پر مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم 6 حرکات یا 3 الف کی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم۔ 3 حرفی حروف مقطعات میں دوسرا حروف مقطعات ہے تو، سین میم، تو سین میم کو توڑ کر الفاظ میں لکھنے سے پہلے غور کیجیے کہ میم پہ شد کی وجہ سے سین کا نون ساکن مدغم ہو گیا اور ہم میم مشدد کی ادائیگی ہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سین زیر یا سی کے بعد شد آ رہی ہے تو یہاں پہ مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ باقی حروف پہ لاگو ہونے والے قواعد کو سمجھنے کے لیے تو، سین میم کو علیحدہ علیحدہ الفاظ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ تو زبر الف تو، سین زیر یا نون سین، اور میم زیر یا میم میم لکھا جائے گا، اور میم کی پہلی میم پہ شد لکھیں گے کیونکہ توسین میم کی میم پر شد ہے، نیز سین کے نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ حروف یومن میں سے ہے، اس لیے یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اب ان الفاظ پہ لاگو ہونے والے قواعد جاننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو زبر الف تو مد اصلی ہے، یاد رہے کہ ہم نے الف لام میم کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ حروف مقطعات میں جہاں حروف مدہ کے بعد ادغام آئے گا وہاں مد لازم حرفی مثقل لاگو ہوگی۔ نیز ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ سین کا نون ساکن میم مشدد میں مدغم ہو جاتا ہے، اس لیے سین میں سین زیر یا سی حروف مدہ ہے جس کے بعد شد آ رہا ہے، یعنی یہاں پہ مد لازم حرفی مثقل واقع ہو رہی ہے، اور میم میں میم زیر یا می حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے، یہاں پہ مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے، اس لیے تو 1 الف یا 2 حرکات کی برابر، سین کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، اور میم کو 3 الف یا 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے تو سین میم۔ 3 حرفی حروف مقطعات کا تیسرا اور آخری حروف مقطعات ہے الف لام را۔ الف لام را کو توڑ کر الفاظ میں لکھیں گے تو الف کو الف لام اور فا لکھا جائے گا، اور لام کو لام زبر الف لا میم ساکن لام لکھا جائے گا، اور را کو را زبر الف را لکھا جائے گا۔ اس میں الف 3 حرفی عدد ہے جس پر کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، اور لام میں لام زبر لا حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے، یعنی یہاں مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہا ہے۔ کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون آئے تو مد لازم حرفی مخفف واقع ہوتی ہے۔ لام کے میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور را مد اصلی ہے اس لیے الف کو جلدی ادا کریں گے، اور لام کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، اور را کو 1 الف یا 2 حرکات کی برابر
لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام را۔ 4 حرفی حروف مقطعات 2 ہیں، ایک ہے الف لام میم صاد اور الف لام میم را۔ پہلے 4 حرفی حروف مقطعات الف لام میم صاد کے قواعد جاننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ الف لام میم صاد کو توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ الفاظ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ الف کو الف لام فا الف لکھا جائے گا۔ اس کے بعد غور کیجئے کہ لام اور میم آپس میں شد کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے لام زبر الف لا حروف مدہ کے بعد شد آ رہا ہے، تو یہاں مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، کیونکہ مد لازم حرفی مثقل میں حروف مدہ کے بعد شد آتا ہے۔ اب ہم یہاں موجود باقی حروف پر لاگو ہونے والے قواعد کو سمجھنے کے لیے الف لام میم صاد الگ الگ الفاظ میں لکھنے جا رہے ہیں، ورنہ الف لام میم صاد جب بھی لکھا جائے گا لام اور میم کو شد کے ساتھ ایک ساتھ ہی لکھا جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر ہمیشہ مد لازم حرفی مثقل کا ہی قاعدہ لاگو ہوگا۔ الف کو ہم الگ الگ الفاظ میں لکھ چکے ہیں، اس کے بعد لام کو لام زبر الف لا میم ساکن لام لکھا جائے گا، اور میم کو میم زیر یا میم میم لکھا جائے گا، اور میم کی پہلی میم پہ شد لکھیں گے، الف لام میم صاد کی میم پر شد ہے۔ صاد کو جب ہم الفاظ کی شکل میں لکھیں گے تو صاد الف اور دال ہوگا۔ الف 3 حرفی عدد ہے جس پر کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، نیز لام کے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور میم کے میم ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ ہم جان چکے ہیں کہ لام کے اوپر مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، اس کے بعد میم کے میم زیر یا می کے بعد سکون آ رہا ہے، یعنی یہاں مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون آئے تو مد لازم حرفی مخفف واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح صاد زبر الف کے بعد سکون آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے، تو اس لیے الف کو جلدی پڑھیں گے، لام کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، اور میم کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، اور صاد کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم صاد۔ اب ہم دوسرے اور آخری 4 حرفی حروف مقطعات الف لام میم را کے قواعد جانتے ہیں۔ الف لام میم را کو توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ الفاظ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ الف کو الف لام فا الف لکھا جائے گا، اور لام اور میم آپس میں شد کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے لام زبر الف لا حروف مدہ کے بعد شد آ رہا ہے، تو یہاں مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، کیونکہ مد لازم حرفی مثقل میں حروف مدہ کے بعد شد آتا ہے۔ الف لام میم را جب بھی لکھا جائے گا لام اور میم کو شد کے ساتھ ایک ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہمیشہ مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ ہی لاگو ہوگا۔ اب ہم یہاں موجود باقی حروف پر لاگو ہونے والے قواعد کو سمجھیں گے۔ الف کو الگ الگ الفاظ میں لکھ چکے ہیں، اس کے بعد لام کو لام زبر الف لا میم ساکن لام لکھا جائے گا، اور میم کو
میم زیر یا می، میم ساکن میم لکھا جائے گا، اور میم کی پہلی میم پہ شد لکھیں گے کیونکہ الف لام میم را کی میم پر شد ہے۔ را کو را زبر الف را لکھا جائے گا۔ الف 3 حرفی عدد ہے جس پہ کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، نیز لام کے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور میم کے میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ ہم جان چکے ہیں حروف مقطعات میں جہاں حروف مدہ کے بعد ادغام آئے گا وہاں مد لازم حرفی مثقل لاگو ہوگی، اور میم زیر یا می حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے، یہاں پر مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے۔ را حروف مدہ یعنی را زبر الف را حروف مدہ یعنی مد اصلی ہے، اس لیے الف کو جلدی کر کے پڑھیں گے، لام کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، اور میم کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، اور را کو 1 الف یا 2 حرکات کی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم را۔ الحمدللہ اب ہم 5 حرفی حروف مقطعات پہ لاگو ہونے والے قواعد جانیں گے۔ 5 حرفی حروف مقطعات 2 ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اور حامیم عین سین قاف۔ پہلے 5 حرفی حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد کو توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ الفاظ کی شکل میں لکھتے ہیں۔ کاف کو کاف زبر الف کا فا ساکن کاف لکھا جائے گا، ہا کو ہا زبر الف ہا لکھا جائے گا، یا کو یا زبر الف یا لکھا جائے گا، عین کو عین زبر یا عین نون ساکن عین لکھا جائے گا، اور صاد کو صاد زبر الف صا دال ساکن صاد لکھا جائے گا۔ نیز عین کے نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ کاف کے کاف زبر الف کا حروف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے تو یہاں مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، کیونکہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون ہو تو مد لازم حرفی مخفف واقع ہوتی ہے۔ ہا زبر الف ہا حروف مدہ ہے یعنی مد اصلی کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ یا زبر الف یا بھی حروف مدہ ہے یعنی یہاں پر بھی مد اصلی کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد عین کا عین زبر یا عین حروف لین یعنی یا لین ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے، یعنی عین پر مد لین واقع ہو رہی ہے، کیونکہ حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون آ رہا ہے تو مد لین واقع ہوتی ہے۔ صاد کے صاد الف صا حروف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے، تو اس لیے کاف کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر، ہا اور یا کو 1 الف یا 2 حرکات کی برابر، نیز عین اور صاد کو 3 الف یا 6 حرکات کی برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ اب ہم آخری 5 حرفی حروف مقطعات کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے حامیم عین سین قاف۔ یہاں حروف ایک صورت میں 2 آیات پر مشتمل ہے، جن میں ایک میں حامیم ایک آیت میں اور عین سین قاف دوسری آیت میں ہے۔
اس لیے ہم ان پہ لاگو ہونے والے قواعد کو الگ الگ ہی سمجھیں گے۔ پہلے ہم حامیم کو توڑ توڑ کر الگ الگ الفاظ میں لکھتے ہیں۔ ہا کو ہا زبر الف ہا اور میم کو میم زیر یائے ساکن میم لکھا جائے گا۔ اب ہم عین سین اور قاف کو توڑ توڑ کر علیحدہ الفاظ میں لکھتے ہیں۔ عین کو عین زبر یائے ساکن نون ساکن عین لکھا جائے گا اور سین کو سین زیر یائے ساکن نون ساکن سین لکھا جائے گا اور قاف کو قاف زبر الف قاف فا ساکن قاف لکھا جائے گا۔ عین کے نون ساکن کے بعد سین آ رہی ہے تو یہاں اخفا ہوگا، سین کے نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا۔ اب ہم حامیم عین سین قاف پر لاگو ہونے والے قواعد جاننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہا زبر الف ہا، الف مدہ یعنی مد اصلی ہے اور میم میں میم زیر یا می حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے یعنی مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے۔ عین کا عین زبر یا عین جائے لین ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے یعنی عین پر مد لین واقع ہو رہی ہے۔ کیونکہ حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون آئے تو مد لین لاگو ہوتی ہے۔ سین میں سین زیر یا سی حروف مدہ ہے جس کے بعد سکون آ رہا ہے یعنی یہاں پر مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے۔ اور قاف میں قاف زبر الف قا حروف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے یعنی یہاں بھی مد لازم حرفی مخفف واقع ہو رہی ہے۔ اس لیے ہا زبر الف ہا کو ایک الف یا دو حرکات کی برابر، میم اور عین اور سین اور قاف کو تین تین الف یا چھ چھ حرکات کے برابر لمبا کریں گے، جیسے حامیم